کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ مطلق اور خوفناک ترین خاموشی کیسی ہوتی ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ میرا مطلب ہے ذرا تصور کریں، ایک ایسا طوفان جو اپنے عروج پر ہے۔ ہاں، آسمان پھٹ پڑا ہے، زمین کے اندر سے پانی ابل رہا ہے۔ ہاں، اور ہر طرف ایک بہرا کر دینے والا بالکل قیامت خیز شور ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہوا کی چیخو پکار ہے، لہروں کے ٹکرانے کی آوازیں ہیں، اور پھر اچانک ملی سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ سارا شور ایک مکمل اور دم گھوڑ دینے والی خاموشی میں بدل جائے۔ یعنی یہ کوئی دھیرے دھیرے تھمنے والی بارش نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ کوئی ایسا شور نہیں جو آہستہ آہستہ کم ہو۔ یہ ایک ایسا کٹ ہے، ایک ایسا جھٹکا ہے جو کانوں کے پردے پھاڑ دے۔ ایک لمحے میں کائنات کا سب سے بڑا ہنگامہ، اور اگلے ہی لمحے موت جیسی خاموشی۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو انسانی ذہن کے لیے ہضم کرنا واقعی مشکل ہے۔ ہم عام طور پر طوفانوں کے تھمنے کا ایک قدرتی عمل دیکھتے ہیں۔ ہاں، قدرتی طور پر تو وقت لگتا ہے نا۔ بالکل، ہوائیں آہستہ ہوتی ہیں، بادل چھٹتے ہیں، اور پانی کو خشک ہونے میں ہفتوں لگ جاتے ہیں۔ تھرمو ڈائنامکس اور ماحولیات کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جس اچانک خاموشی کا منظر یہاں پیش کیا جا رہا ہے نا، وہ کوئی قدرتی عمل نہیں ہے، وہ ایک غیر معمولی مداخلت ہے۔ وہ کائنات کے ہارڈ ویئر پر ایک براہ راست کنٹرول کی علامت ہے۔ اور وہ خاموشی طوفان کے شور سے بھی زیادہ ہیبت ناک ہوتی ہے نا؟ 100%، کیونکہ وہ بتاتی ہے کہ کوئی ہے جس نے صرف ایک اشارے سے اس پورے نظام کا سوئچ ہی آف کر دیا ہے۔ کیا بات ہے! اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ ہوں، اور میرے ساتھ آج ہماری ایکسپرٹ موجود ہیں، اور آج ہمارے ذرائع میں سورت ہود کی 2 انتہائی اہم اور پرسرار آیات شامل ہیں، آیت نمبر 44 اور 45، جنہیں ہم دی سب سائیڈنگ واٹرز آف سورہ ہود کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، اور ہمارا آج کا مشن یہ ہے کہ ہم ان 2 مختصر آیات کے اندر چھپے اس حیران کن تضاد کو ڈیکوڈ کریں، جو ایک طرف کائنات کی بے پناہ طاقت اور دوسری طرف ایک انسان کے انتہائی گہرے ٹوٹے ہوئے جذبات کے درمیان موجود ہے۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ہاں، اور اس متن کی گہرائی واقعی غیر معمولی ہے۔ جب ہم اس منظر کے کینوس کو دیکھتے ہیں تو یہ کوئی مقامی یا چھوٹا سیلاب نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، پوری دنیا غرق تھی۔ جی ہاں، متن کے مطابق پانی نے پوری معلوم دنیا کو غرق کر دیا تھا۔ زمین صرف پانی جذب نہیں کر رہی تھی، بلکہ نیچے سے اگل رہی تھی، اور آسمان مسلسل پانی برسا رہا تھا۔ یعنی کائنات کے 2 سب سے بڑے عناصر مل کر نظام کو ختم کر رہے تھے۔ بالکل، اور یہ الفاظ اس کائناتی واقعے کے بالکل آخری لمحے کی عکاسی کر رہے ہیں۔ وہ سیکنڈ جب تباہی کا عمل رکتا ہے اور ایک نئی حقیقت جنم لیتی ہے۔ اور جس طرح اس طاقت کا اظہار کیا گیا ہے نا، وہ الفاظ مجھے الجھن میں بھی ڈالتے ہیں اور حیران بھی کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں ذرا آیت 44 کے آغاز پر غور کریں۔ الفاظ ہیں کہ کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ یہ سن کر مجھے ہالی ووڈ کی کسی بہت بڑی فلم کا سیٹ یاد آ جاتا ہے۔ اچھا، ہالی ووڈ کا سیٹ؟ وہ کیوں؟ ہاں، مطلب جہاں ڈائریکٹر میگا فون پر صرف ایک لفظ کہتا ہے، کٹ، اور اسی ملی سیکنڈ میں تمام نقلی بارشیں، مشینیں سب بند ہو جاتی ہیں، ایک کمانڈ پر سب ساکت۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ لیکن میری الجھن اس بات پر ہے کہ یہاں بے جان چیزوں کو، یعنی مٹی اور بادلوں کو، براہ راست ایک باشعور ہستی کی طرح مخاطب کیوں کیا گیا ہے، اور زمین کو خشک ہونے کا نہیں کہا گیا بلکہ نگلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ نگلنا تو ایک بایولوجیکل یعنی حیاتیاتی عمل ہے نا۔ زمین کو نگلنے کا جو براہ راست حکم ہے، یہ متن میں طاقت کے توازن کو کس طرح واضح کر رہا ہے؟ یہیں سے ان الفاظ کی اصل سائنس اور لسانیات سمجھ میں آتی ہے۔ لفظ نگل جا کا انتخاب محض کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، یہ عمل کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی وہ پرتشدد عمل۔ بالکل۔ دیکھیں، خشک ہونے میں تو ایک طویل وقت درکار ہوتا ہے، وہ ایک غیر فعال عمل ہے، لیکن جب زمین کو نگلنے کا حکم ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے ایک باشعور ایجنٹ کے طور پر ٹاسک دیا گیا ہے۔ اور نگلنے میں ایک زبردستی اور تیزی شامل ہوتی ہے۔ ہاں، ارادہ اور تیزی۔ یہ بتاتا ہے کہ اربوں گیلن پانی کا غائب ہونا کوئی قدرتی سائیکل نہیں تھا جس کا انتظار کیا گیا ہو، بلکہ یہ ایک فوری رد عمل تھا۔ زمین نے منہ کھولا اور سب کچھ کھینچ لیا۔ کیا بات ہے! کائنات کے قوانین،
براہ راست ایک کمانڈ کے تابع ہو گئے۔ لیکن اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر زمین کو نگلنے کا مطلب ایک ایکٹیو کام کرنے کا حکم ملا تو آسمان کو کیا کہا گیا؟ الفاظ ہیں، اے آسمان تھم جا۔ زمین کو ایکشن کرنے کا کہا اور آسمان کو ایکشن روکنے کا۔ اس کی کیا منطق ہے؟ اصل میں آسمان کو رکنے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب محض بارش کا رکنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کسی کام سے مکمل طور پر ہاتھ کھینچ لینا۔ اچھا، جیسے سپلائی لائن کاٹ دی گئی ہو؟ بالکل وہی بات۔ زمین کا مسئلہ یہ تھا کہ پانی اس کے اوپر جمع تھا، اسے ہٹانے کے لیے ایک ایکٹیو فورس چاہیے تھی، اس لیے نگلنے کا حکم ملا۔ اور آسمان مسلسل پانی انڈیل رہا تھا تو اسے صرف باز آنا تھا۔ ہاں، اس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں کوئی تاخیر نہیں ہے۔ یہاں کائنات محض اندھے مادی اجزاء پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی منظم فوج ہے جو اپنے سپریم کمانڈر کے ایک لفظ پر کام شروع یا ختم کر سکتی ہے۔ زبردست۔ اور پھر اسی آیت کا اگلا حصہ اس کمانڈ کے نتائج کو ایک ہی سانس میں سمیٹ لیتا ہے۔ پانی خشک کر دیا گیا اور معاملہ تمام۔ یعنی فائل بند۔ ہاں، فائل ہمیشہ کے لیے بند۔ ایک ایسا واقعہ جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی، اسے چند الفاظ میں کلوز کر دیا گیا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے واقعے کا اختتام کتنی سرد مہری یا کتنی قطعیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ قضیہ الامر، جی، معاملہ مکمل ہو گیا۔ اس جملے میں کوئی ابہام یا لچک نہیں چھوڑی گئی، کوئی شاید یا اگر باقی نہیں رہا، بس ایک حتمی اعلان۔ اور اس کے فوراً بعد منظر میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے کہ کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری۔ واہ، ذرا اس ویژول پر غور کریں سننے والوں۔ وہ ہچکولے کھاتی کشتی جو مہینوں سے طوفان کے رحم و کرم پر تھی، اب ایک چٹان پر محفوظ کھڑی ہے، حرکت ختم۔ اور اس شاندار کائناتی منظر کا اختتام ایک فیصلے پر ہوتا ہے، اور کہہ دیا گیا کہ دوری ہو ظالم قوم کے لیے۔ یہ الفاظ واقعی عجیب ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ظالم قوم کو مار دیا گیا، بلکہ دوری کا لفظ استعمال ہوا۔ جی، ایک ایسا فاصلہ جس کی کوئی واپسی نہیں۔ کائنات کا وہ حصہ جو خراب ہو چکا تھا، اسے سرجری کر کے کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ سرجری والی تشبیہ بہت فٹ بیٹھتی ہے یہاں۔ ہاں، اس لفظ میں ایک گہرا نفسیاتی پہلو ہے۔ جب کائنات کا نظام کسی چیز کو نکال باہر کرتا ہے تو وہ محض اسے مٹاتا نہیں، وہ اس سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ کائنات اپنی اصل حالت میں واپس آ چکی ہے۔ واقعی، جب ہم آیت 44 کے آخر تک پہنچتے ہیں تو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ لگتا ہے کہ کائنات اپنی ڈیفالٹ سیٹنگ پر آ گئی ہے، توازن بحال، مجرم ختم، ایک لاجواب اور پرفیکٹ اختتام۔ دنیا کا نظام سنبھال گیا۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہیں سے کہانی ایک ایسا نفسیاتی موڑ لیتی ہے جس کی ہم قطعی توقع نہیں کر رہے ہوتے۔ آیت 45؟ جی ہاں، جیسے ہی ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، وہ پرفیکٹ کائناتی اختتام اچانک ایک بہت ہی پیچیدہ اور کربناک انسانی جذبے سے ٹکرا جاتا ہے۔ اور یہی وہ کمال ہے جو اس بیانیے کو محض ایک تاریخی واقعے سے اٹھا کر انسانی نفسیات کا شاہکار بنا دیتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے ابھی پڑھا کہ فائل بند ہو چکی ہے، قضیہ الامر، لیکن اگلی آیت کا آغاز ہوتا ہے کہ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ میں اس اچانک تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب حتمی جج نے فیصلہ سنا دیا، معاملہ ختم ہو گیا، تو پھر یہ التجا کیوں؟ بالکل، یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ جب کائنات خاموش ہو چکی ہے تو یہ ایک باپ کی بے چین آواز کیوں گونج رہی ہے؟ یہ کیسا بیانیہ ہے جو ایک لمحے میں پوری دنیا کی تباہی کو سمیٹتا ہے اور اگلے ہی لمحے فوکس ایک انسان کے ذاتی دکھ پر کر دیتا ہے؟ یہ بہت گہرا تضاد ہے۔ منطقی طور پر تو جب فیصلہ آ گیا تو پکار کی گنجائش نہیں بچتی۔ تو کیا یہ کسی قسم کی بغاوت ہے، یا یہ انسانی جذبات کی وہ بے بسی ہے جو منطق کو نہیں مانتی؟ دیکھیں، یہ بغاوت بالکل نہیں ہے۔ یہ انسانی فطرت کا وہ خالص ترین اظہار ہے جسے یہ متن چھپانے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب ہم لفظ نادا یعنی پکارنے کو دیکھتے ہیں تو عربی میں یہ محض بات کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ نادا میں ایک درد، ایک کرب، ایک دور کی آواز اور بے ساختگی شامل ہوتی ہے۔ نوح اس وقت ایک ایسی کشتی پر کھڑے ہیں جس کے ارد گرد خاموشی ہے، لیکن ان کے اندر ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ اندر کا طوفان؟
یہ متن ہمیں دکھاتا ہے کہ کائناتی فیصلے اپنی جگہ بے رحم ہو سکتے ہیں، لیکن انسانی رشتے کوئی ریاضی کا فارمولا نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ ایک پیغمبر جس نے صدیوں عذاب کی خبر دی، وہ اس لمحے صرف ایک رہنما نہیں ہے، وہ ایک باپ ہے جس کا اپنا خون پانی میں غرق ہو چکا ہے۔ الہی فیصلوں کی عظمت کے سامنے بھی انسانی دل کی کمزوری ایک حقیقت ہے۔ یہ تصور تو انسان کو اندر تک ہلا دیتا ہے۔ ہم تاریخ کو پڑھتے ہوئے بڑے بڑے کرداروں کو اکثر پتھر کے مجسموں کی طرح تصور کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ان میں جذبات نہیں ہوں گے۔ ہاں، ہم سوچتے ہیں کہ چونکہ وہ حق پر تھے، انجام کا پتہ تھا، تو وہ بس روبوٹس کی طرح کام کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہاں تو دنیا کی تباہی کے بعد ایک باپ کے اندر کا طوفان شور مچا رہا ہے، باہر مطلق خاموشی اور اندر ایک چیخ۔ اور اس کانٹراسٹ سے متن ایک بہت بڑا فلسفیانہ اصول قائم کر رہا ہے۔ وہ کیا؟ یہ کائناتی میکرو منظر نامے سے ایک انتہائی مائکرو اور ذاتی سطح پر آنے کی بہترین مثال ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کائنات کا مالک صرف کہکشاؤں اور سمندروں کے بڑے معاملات کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اس چھوٹی سی کشتی پر کھڑے ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی التجا کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ کیا بات ہے! مطلب وہ اتنی بڑی ہستی ہو کر بھی ایک کمزور انسان کی تڑپ سن رہی ہے۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ متن نے اس التجا کو سینسر نہیں کیا، اسے واقعے کے بالکل مرکز میں رکھ دیا، جیسے یہ بتانا مقصود ہو کہ انسان کا دکھ چاہے غیر منطقی لگے، اس کی اپنی ایک تقدیس ہے۔ زبردست۔ اور اس دکھ کے اظہار کے فوراً بعد نوح جو الفاظ ادا کرتے ہیں نا، وہ صورتحال کو ایک اور ہی سطح پر لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ میں اس جملے کو ایک جدید صورتحال میں رکھ کر دیکھتا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سپریم کورٹ کے روسٹرم پر کھڑا ہو، وہ اپنا سب کچھ ہار چکا ہے، اس کا بیٹا مجرموں کے صف میں کھڑا کر کے سزائے موت پا چکا ہے۔ ہاں، دل ٹوٹا ہوا ہے، دل ٹوٹا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن وہ پھر بھی چیف جسٹس کی آنکھوں میں دیکھ کر اعلان کر رہا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، لیکن مجھے آپ کے قانون اور حتمی انصاف پر غیر متزلزل یقین ہے۔ بہت پاورفل مثال ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف اتنا شدید دکھ اور دوسری طرف اسی ہستی کے سامنے مطلق اقرار جس نے بیٹے کو غرق کیا۔ انسان ان دو انتہاؤں کو ایک ساتھ کیسے رکھ سکتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں دو الفاظ کے درمیان ایک حیران کن تعلق نظر آئے گا۔ آیت 44 کے آخر میں لفظ تھا ظالمین، یعنی عدم توازن پیدا کرنے والے، اور 45 کے آخر میں لفظ ہے احکم الحاکمین، یعنی وہ ہستی جو توازن واپس لاتی ہے۔ بالکل۔ نوح یہاں طاقت کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تو طاقتور ہے اس لیے ماننا پڑے گا، نہیں، وہ حکمت اور انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ نوح ایک باپ کی حیثیت سے تڑپ رہے ہیں، لیکن ان کا شعور جانتا ہے کہ جس ہستی نے فیصلہ کیا ہے وہ تمام حقائق کو جانتی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات کو دبا نہیں رہے، بلکہ انہیں ایک ایسی حکمت کے تابع کر رہے ہیں جو ان کی اپنی سمجھ سے بڑی ہے؟ 100%۔ یہی وہ باریک لکیر ہے جو اندھی عقیدت اور باشعور تسلیم کے درمیان موجود ہے۔ نوح نے اپنے جذبات کا گلا نہیں گھوٹا، انہوں نے اپنا دکھ بارگاہ الہی میں پیش کیا، وضاحت مانگی، لیکن ساتھ ہی اعتراف کیا کہ ان کا دکھ اس ہستی کے انصاف کو چیلنج نہیں کر رہا۔ واہ! یہ التجا اور تسلیم کا وہ توازن ہے جو انسانی شعور کی آخری معراج ہے۔ جو فیصلہ ہوا وہ غسیلی طاقت کا نتیجہ نہیں تھا، حکمت شامل تھی۔ ظالموں کا مٹنا کائنات کے توازن کی ضرورت تھی۔ یہ واقعی سوچ کے کئی نئے دروازے کھولتا ہے۔ اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جب ہم ان آیات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک مکمل کائنات کھل جاتی ہے۔ ایک طرف مطلق طاقت اور دوسری طرف وہی طاقت اتنی قابل رسائی کہ ایک دکھی باپ اس سے سوال کر سکے۔ بالکل۔ جب ہم تاریخ یا آج کل کی خبروں، جنگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف میکرو سطح پر چیزیں تولتے ہیں، اعداد و شمار، اموات، حکومتوں کا گرنا۔ ہم کہتے ہیں معاملہ ختم ہو گیا۔ ہم صرف آیت 44 دیکھتے ہیں۔ اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہم اس بڑی تصویر میں اس فرد کو بھول جاتے ہیں جو اس سب کا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم صرف بڑے واقعات پر توجہ رکھیں تو ان کے اندر چھپے ہوئے انسانی اور جذباتی پہلوؤں کو کھو سکتے ہیں۔ ہر بڑے واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی نوح ضرور ہوتا ہے جو طوفان تھمنے کے بعد کسی خاموش کشتی پر کھڑا اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کے لیے پکار رہا ہوتا ہے۔
بہت گہری بات کی آپ نے۔ ہمیں تجزیوں کی دنیا میں اس خاموش درد کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آیات کائناتی اور انسانی سچائی دونوں کے ایک ساتھ وجود رکھنے کا ثبوت دیتی ہیں۔ حقائق اور انصاف اپنی جگہ پتھر کی لکیر ہیں، لیکن ان کے ٹکرانے سے انسانی ذہن اور نفسیات پر جو اثرات پڑتے ہیں وہ بھی اتنی حقیقی ہیں۔ اور اسی بنیاد پر اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری اور نیا زاویہ جس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ کہا گیا معاملہ مکمل ہو چکا تھا اور انصاف قائم کر دیا گیا۔ جی، لیکن اگر مطلق انصاف کا قیام نوح جیسے حق پرست انسان کو بھی اتنی گہری نفسیاتی چوٹ دے سکتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں جب بھی حتمی انصاف قائم ہوتا ہے تو اس کی قیمت اکثر انہی لوگوں کو چکانی پڑتی ہے جو اس انصاف کے طالب ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی کڑوا اور حقیقت پسندانہ سوال ہے۔ کیا یہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ حتمی فیصلہ آ جانے کے بعد بھی انسان کے اندر جوابات تلاش کرنے کی اور اپنے دل کی بات کہنے کی جو ایک جبلت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی؟ سچی تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل ٹوٹا ہوا ہو لیکن پھر بھی وہ جانتا ہو کہ کائنات کا توازن بالکل درست جگہ پر کھڑا ہے۔ خاموشی اور اندرونی طوفان کے درمیان کی کھینچا کانی۔ بالکل، شاید وہی اصل میں مکمل انسان ہونے کی پہچان ہے۔ اسی سوچ اور الجھن کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں روکتے ہیں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔